السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ المزمل کی آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ آسمان اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات کو اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا شمار ٹھیک نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم نے اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات بھی اسی مضمون سے متعلق ہے جو بھی پچھلے آیات میں گزرا۔ اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت دی گئیں، لیکن یہ ہدایت کچھ عرصے بعد نازل ہوئیں۔ لیکن شروع میں یہ کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا کہ لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول، ان لوگوں کو، کفار مشرکین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح تم پر ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا جس طرح فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ فرعون نے رسول کی بات نہ مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ فرعون کا انکار کا کیا انجام ہوا، کہ وہ دریائے نیل میں وہ اور اس کی فوجیں ڈوب گئیں، اور پھر اس کی لاش ہی بچ سکی، جو کہ آج تک محفوظ ہے، میوزیم کے اندر آج تک اس کی لاش محفوظ ہے۔ باقی سب، اس کی فوج بھی ختم ہو گئی، اس کا اقتدار بھی ختم ہو گیا، اس کی طاقت بھی ختم ہو گئی، اس کی مال دولت بھی ختم ہو گیا۔ تو اتنا اس کا برا انجام ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم انکار کرو گے تو تمہارا بھی پھر ایسا ہی انجام ہوگا، پھر کیسے تم بچو گے اس کی سزا سے؟ جب فرعون جیسا طاقتور بادشاہ نہیں بچ سکا، اور جو کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، تو تم کیسے بچو گے؟ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا پھر۔ اور پھر قیامت کی سختی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ دن، جس دن پکڑا جائے گا تم کو، وہ دن ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یعنی بچے پوری زندگی نہیں جی پائیں گے، بچے حالت میں ختم ہو جائیں گے وہ۔ اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، یعنی اتنا سخت دن ہوگا کہ آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اور پچھلی آیت میں آیا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین پھٹ جائے گی اور ہلا ماری جائے گی۔ تو ایسے سخت دن، تو ظاہر ہے کہ پھر بچے بھی جب یہ پریشانی دیکھیں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، یہ وقت آئے گا اور آ کر رہے گا۔
اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اختیار کر لے، جو اختیار کر لے گا، اس بات کو مان جائے گا اور اس دن سے ڈر جائے گا، وہ اس برے انجام سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو بھی اس کا انکار کرے گا پھر اس برے انجام سے دوچار ہوگا۔ پھر وہ ہدایات جو رات میں جاگنے کے بارے میں ابتدائی آیات میں دی گئی تھیں، ان میں تھوڑی یہاں پر پھر تبدیلی کی گئی، رعایت کی گئی، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم آدھی رات تک جاگتے ہو، تمہارے ساتھ اور لوگ بھی پھر آپ شامل ہو گئے ہیں جو جاگتے ہیں، لیکن تم حساب نہیں رکھ پاتے، کیونکہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس سے تم حساب رکھ پاؤ رات کا، کہ رات کتنی گزری ہے، تو کبھی زیادہ جاگتے ہو کبھی کم جاگتے ہو۔ تو اس لیے اب جو ہے نا تم کو یہ رعایت دی جا رہی ہے کہ تم جتنا آسانی سے جو قرآن پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیا کرو، یعنی اوقات کی پابندی اب تم پر نہیں ہے، جتنی تم آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اور اس کی وجہ یہ رعایت کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تھے، تہجد کی پابندی کرنے لگے تھے، ان میں سے مریض بھی ہوتے تھے، کچھ سفر کے دوران بھی وہاں رک کر نماز پڑھ لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کچھ لوگ جنگ کی حالت میں ہوتے تھے۔ تو یہ پھر نماز کی پابندی، خاص طور سے تہجد کی پابندی بڑی مشکل ہو جاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت فرمائی کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے تہجد میں وہ پڑھ لیا جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ فرض نمازوں کے بارے میں حتی الامکان پابندی کرو، اور زکوٰۃ کی پابندی کرو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی جو بھی نیکی کرو گے وہ ایک طرح اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کے قرض سمجھتے ہیں، جس کو وہ قیامت کے دن پھر ادا کریں گے۔ ایسے نیک لوگوں کو اچھے سے اچھے انجام سے دوچار کر کے زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس قرض کو بہترین طریقے سے واپس کریں گے۔ اور جو کچھ اپنے بھلائی لکھا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھلائی ہے تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے موجود پاؤ گے، اور وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یعنی جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور جیسے پہلے کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ شکورہ استعمال کیا ہے، یعنی وہ قدردان ہیں، نیکیوں کے قدردان ہیں، اس لیے ان کی جو بھی نیکی ہم بھیجیں گے اس کی قدر کریں گے، وہ اس کی حفاظت کریں گے، اور پھر اس کا پورا بدلہ، بہترین بدلہ پھر وہ عطا فرمائیں گے قیامت میں۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یعنی جو بھی کوتاہیاں اس عبادت میں ہو جاتی ہیں، رہ جاتی عبادت، تاخیر ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔